السلام علیکم، میں آپ کی ٹیچر شازیہ آج آپ کے سامنے آپ کی جماعت کی تاریخ کی کتاب کا ایک سبق تاریخ کے ماخذ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ماخذ جو لفظ ہے وہ اخذ سے نکلا ہوا ہے۔ اخذ کرنا یعنی حاصل کرنا، تاریخ کی معلومات حاصل کرنا۔ اب تاریخ کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہم کن ماخذوں پر انحصار کرتے ہیں؟ طبعی، تحریری، زبانی ماخذ پر، اور جدید ٹیکنالوجی میں سمعی بصری و بصری ماخذ۔ اب طبعی ماخذ میں کیا کیا شامل ہے؟ طبعی ماخذ میں عمارتیں، سکے، مجسموں اور مہروں وغیرہ کو شامل کیا جاتا ہے۔ برطانوی حکومت اور دیسی ریاستوں کے دور میں مختلف عمارتیں، سڑکیں، پانی کی سبیلیں وغیرہ تعمیر کیے گئے۔ ان عمارتوں میں انتظامیہ، دفاتر، افسران، رہنماؤں اور انقلابیوں کی رہائش گاہیں شامل ہیں۔ پل تعمیر کیے گئے، فوارے بنائے گئے۔ ان تعمیرات کو دیکھنے کے بعد ہمیں اس دور کی تاریخ اور فن تعمیر عمارت کی نوعیت سے اس زمانے کی معاشی خوشحالی کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے۔ ان تعمیرات میں سے کئی عمارتیں آج بھی اچھی حالت میں نظر آتی ہیں، جیسے کہ ہمارے بامبے کا دیکھو وکٹوریہ ٹرمینس اسٹیشن ہے نا، تاج محل، لال قلعہ، قطب مینار، یہ سب عمارتیں ایسی ہیں جو آج بھی بہت اچھی حالت میں موجود ہیں۔ لوگ آج بھی اس کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔ ایسی ہی کچھ عمارتوں کو قومی یادگار بنا دیا گیا، کچھ عمارتوں کو عجائب گھر بنا دیا گیا۔ عجائب گھروں میں مختلف اشیاء، تصاویر، فوٹو وغیرہ کو محفوظ رکھا جاتا ہے، جن سے ہم کو تاریخ کا مطالعہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ پونے کے آغا خان پیلیس میں بھی ایک گاندھی میموریل میوزیم بنایا گیا، اور اس میموریل میوزیم میں مہاتما گاندھی کی استعمال کی گئی کئی چیزیں اور کاغذات کو رکھا گیا، جو آج بھی ہم کو وہاں پر دیکھنے کے لیے ملتے ہیں۔ اسی طرح سے آزادی سے قبل اور آزادی کے بعد کے عہد میں کئی شخصیات کی یادگاریں مجسموں کی شکل میں قائم کی گئی ہیں، جیسے کہ ویکس میوزیم۔ ویکس میوزیم کے بارے میں تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا۔ وہاں پر کئی مشہور شخصیات کی جو ہے مجسمے تیار کیے گئے ہیں، چاہے وہ فلمی دنیا سے جڑے ہوئے ہوں، چاہے کرکٹ کی دنیا سے جڑے ہوئے ہوں، یا ہمارے سیاسی لیڈران ہوں، ان کے کئی مجسمے وہاں پر موجود ہیں۔ اور جس شخص کا بھی مجسمہ ہوتا ہے، اس کا پورا نام، اس کی پیدائش کی تاریخ، اس کی وفات کی تاریخ، اس کا کاموں کا مختصر احوال کہ آیا وہ کس فیلڈ سے ہے، یا وہ فلمی دنیا سے ہے، یا وہ کوئی سیاسی لیڈر ہے، اس نے کیا کام کیا ہے، اس کو کون سے اعزاز سے نوازا گیا ہے، اس کے حالات زندگی کے بارے میں وہاں پر ایک تختی میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مختلف واقعات کی یاد میں تعمیر کی گئی یادگاریں بھی متعلقہ واقعے کا زمانہ، اس واقعے سے جڑے ہوئے افراد وغیرہ کی معلومات فراہم کرتا ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں گاندھی جی کی جو ڈانڈی مارچ ہے، اس کا دیکھو مجسمے تیار کیے گئے ہیں کہ جب وہ نمک کی ستیہ گرہ کو توڑنے کے لیے گئے تھے، نمک کے قانون کو توڑنے کے لیے گئے تھے، تو کس طرح سے انہوں نے مارچ کی تھی۔ اسی طرح سے رانی لکشمی بائی کا فوٹو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، وہ کس طرح سے وہ بچے کو کندھے پر لے کر انہوں نے جنگ لڑی تھی، ہے نا۔ وہ دیکھ کر ہم کو بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ صحیح میں کتنی گریٹ تھی وہ، کہ ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر وہ کس طرح سے جنگ لڑی ہوگی انہوں نے۔ یہ مجسموں کو دیکھ کر ہم کو محسوس ہوتا ہے، یہ سب باتیں ہم احساس کر سکتے ہیں، ہے نا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا، خوب لڑی مردانی وہ تو جھانسی والی رانی تھی۔ تو ان سب مجسموں کی وجہ سے ہم کو تاریخ کی جو ہے وہ معلومات ملتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے تحریری ماخذ جو لکھے ہوئے ہیں، اس میں خط آتے ہیں، کچھ کتابیں آتی ہیں، کچھ رسائل آتے ہیں، کچھ غیر ملکی لوگوں نے ہمارے ملک کے بارے میں لکھا ہے، یا ہمارے ملک والوں نے غیر ملکیوں کے بارے میں لکھا ہے، کچھ کارخانوں کے جو ریکارڈز ہیں وہ ہیں، کچھ اخبارات ہیں جو پرانے ہیں، کچھ آپ بیتیاں لکھی ہوئی ہیں، کچھ سوانح عمریاں لکھی ہوئی ہیں، جو بڑے بڑے نواب تھے، راجا مہاراجا تھے، ان کی زندگی پر جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں وہ موجود ہیں۔ اس سے بھی ہم کو تاریخ کو اخذ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اخبارات سے بھی ہمیں کئی واقعات کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکتی ہے۔ ہمیں اخبارات کے ذریعے زمانے کی سیاسی، سماجی، معاشی اور تہذیبی تبدیلیوں کی بھی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ پرانے اخبارات کے ذریعے ہم برطانوی حکومت کی بھارت سے متعلق پالیسیوں اور ان کے بھارت پر ہونے والے اثرات کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔
نقشوں اور خاکوں کی وجہ سے ہم شہروں یا کسی مخصوص مقام کی تبدیل ہوتی نوعیت کا مطالعہ کر سکتے ہیں. جیسے اگر ہم بھارت کا پرانا نقشہ دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں بہت کم ریاستیں تھیں. اب اور ریاستوں کے مزید ٹکڑے ہوتے ہوتے اور ریاستیں بڑھ گئی. اس سے بھی ہم کو تاریخ کی بہت ساری چیزوں کا پتہ ملتا ہے. اب ہم دیکھیں گے زبانی ماخذ. زبانی ماخذ میں لوک گیت ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، جو اسی علاقے کے جو چھوٹے چھوٹے گیت ہوتے ہیں، پواڑے ہوتے ہیں جس میں کسی کے بارے میں یا کسی واقعے کا ذکر ہوتا ہے. لوک کتھائیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہوتی ہیں. جیسے ہم لوگ ملا نصر الدین کی کہانیاں سنتے ہیں اور یہ علادین کی کہانیاں سنتے ہیں، ویسے کسی واقعات کا بیان ہوتا ہے، انٹرویو ہوتا ہے، میلے جلسے وغیرہ ہوتے ہیں. یہ سب جو ہیں وہ زبانی ماخذ میں شامل ہیں. اب ہم جدید ماخذ دیکھیں گے جس میں فوٹوگرافی کے فن کے ایجاد کے بعد مختلف افراد، واقعات، نیز اشیاء اور عمارتوں کے فوٹو اتارے جانے لگے. فوٹو سے ہم کو کیا ہونے لگا، ایک دم ایگزیکٹ تصویر ہمارے سامنے آنے لگی. جیسے ابھی تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک ایئر کریش ہوا ہے. وہ ایئر کریش کی جو تصویریں جب ہم نے ٹی وی پر دیکھی تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ کیا ٹیکنیکل پرابلم ہوا ہوگا اور لوگوں کو کیا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا. یعنی تمام تصویریں جو ہیں وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ایگزیکٹ آ جاتی ہیں. اس طرح سے ریکارڈ ایک سمعی ماخذ کا بڑا ذریعہ جس کا فائدہ آج ہم لوگ اٹھا رہے ہیں. یہاں سے میں لیسن ریکارڈ کر رہی ہوں، بچے لیسن کو سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، ہے نا. تو ریکارڈ بھی بہت اہم ہے. ہمارے پاس پرانے لیڈروں کی بھی بہت ساری جو ہے تقریریں وغیرہ ہم سن سکتے ہیں آج بھی. تو ریکارڈز بھی جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ ماخذ ہے. فلم کو جدید ٹیکنالوجی کی غیر معمولی ایجاد تسلیم کیا جاتا ہے. 20ویں صدی میں فلم کی تکنیک میں بڑے پیمانے پر ترقی ہوئی. دادا صاحب پھالکے نے سن 1913 میں بھارت کی فلمی دنیا کا آغاز کیا. دیکھو فلموں سے بھی ہم کو بہت ساری جو ہے تاریخی معلومات ملتی ہے. جیسے بھگت سنگھ، منگل پانڈے کی پکچروں سے، پھر رانی پدماوتی، اکبر دی گریٹ، یہ سب موویز سے بھی ہم کو تاریخ کے بہت ساری چیزوں کو دیکھنے اور سیکھنے کو ملتا ہے. اب دیکھو بچوں، میں نے سبق سمجھا دیا ہے اور ہوپ آپ لوگوں کو سبق سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا. اب آپ لوگوں کو فوٹو، عجائب گھر اور تاریخ اور سمعی ماخذ ان 3 پر نوٹ تیار کرنی ہے اور مجھے تیار کر کے بھیجنی ہے. چلیں پھر، اللہ حافظ. Stay home, stay safe and don't forget to learn.